ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا دوسری کوئی صورت اچھی تھی اس کو دیکھ کے تم نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا؟ اس اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے جس نے تمہیں آنکھیں دیں، جس نے تمہیں ہونٹ دیے۔ اس کا بھی اللہ پاک نے قرآن میں جو ہے نا ذکر کیا ہے، گلہ کیا اللہ پاک نے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ کیا میں نے تمہیں دو ہونٹ نہیں دیے؟ کبھی سوچا ہم نے اگر ہماری دو آنکھیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہیں کسی مجلس میں ہم جا سکتے، کسی جنازے میں شرکت کر سکتے؟ اور ہمارے والدین نے یہ دعا اللہ سے نہیں مانگی کہ میرے بیٹے کو دو آنکھیں دینا اللہ، اس کو دو ہونٹ سلامت ہو۔ کتنے لوگ پیدائشی طور پہ ہونٹ کٹے ہوتے ہیں ان کے، آنکھیں نہیں ہوتی، ایک آنکھ ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی یا دونوں نہیں ہوتی۔ ایسے دنیا میں لوگ ہیں یا نہیں؟ اور مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے جسم کے اعتبار سے صحیح ٹھیک ٹھاک سلامت پیدا کیا۔ آپ بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہیں، زبان بھی بول رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، دل جگر ہڈیاں پٹھے جوڑ کام کر رہے ہیں، دل جو ہے نا سارے جسم کو خون پہنچا رہا ہے۔ تو یہ پیچھے قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تھوڑا سا جب اللہ تعالیٰ جب جو ہے نا احساس دلانا چاہتے ہیں، تھوڑی سی بیماری لاتے ہیں اللہ کہ دیکھو تم کچھ بھی نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، سب کچھ کرتا درتا تو میں ہوں۔ تو لہٰذا اس اللہ کو پہچانے۔ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، قیامت کے دن روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ مایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں زمین کو کوٹا جائے گا، پیسا جائے گا، جیسے لنگری میں مرچوں کو کوٹا جاتا ہے نا، اس طرح زمین کو کوٹا جائے گا۔ قیامت ریزہ ریزہ ہو جائے گی زمین، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، سخت ہوا، تیز ہوا چلائیں گے اللہ پاک۔ تیز ہوا جب چلتی ہے دروازے آپس میں لگتے ہیں، آوازیں پیدا ہوتی ہیں، شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ سما ہوگا یہ قیامت کا۔ پھر انسان کہے گا، اس کو نصیحت آئے گی، یاد کرے گا، اف میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اف کاش میں نے اپنی آگے والی زندگی کے لیے کچھ بھی جو ہے نا سرمایہ نہیں بھیجا۔ مگر وہ پچھتانا، وہ رونا دھونا، وہ افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس تیر کی جب کمان سے نکل جائے نا پھر واپس نہیں آ سکتا، پانی جب سر سے اتر جائے نا پھر واپس نہیں آ سکتا۔ تو میرے دوستو، یہ زندگی، یہ موقع ہے، ابھی توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ یا اللہ ساری زندگی غفلت میں گزر گئی۔ ایک نماز ہی ہے اس کو بھی ہم نہیں پڑھتے، 95% لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ مسلمان، کافر تو پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ذات کا بھی انکاری ہے۔ 95% بس ایک گال کھائی دی ہے لوگاں، بس اللہ اصلی نماز نہ سڑے دا نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفار کرے اس بات میں۔ کفریہ جملہ ہے یہ 700 مرتبہ۔ اور احادیث میں سب سے زیادہ جس عمل کے اوپر زور دیا گیا اللہ کی قسم نماز ہے۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھ رہے مسلمان، اور 5% جو پڑھ رہے ہیں، 2% ایسے ہیں نماز آتی ہی نہیں ہے، نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، واجبات کا نہیں پتہ، سبق کا نہیں پتہ۔ اور 3% جو ہیں، 2% ایسے ہیں جو کبھی پڑھتے ہیں نماز کو، کبھی نہیں پڑھتے، اور نماز پڑھ کے وہ ایسے جتلاتے ہیں گویا کہ اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، ٹال مٹول کے آئیں گے نماز، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ اور 1% وہ ہیں بس ان کی نماز کا ان کو پتہ ہے اور ان کے اللہ کو پتہ ہے۔ اب خود حساب لگائیں، فکر کی بات ہے نہیں۔ چلتے پھرتے مسلمان ہیں، مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان کو کیسی فکر والی زندگی گزارنی چاہیے؟ اس بات سے میں اور آپ جو ہے نا بالکل بے فکر ہیں، تو لہٰذا فکر کریں۔